اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کے مہینے کی ایک اور پوڈ کاسٹ کے ساتھ میں ہوں واصف برنی، اور ہمیشہ کی طرح آج بھی ہمارے ساتھ ایک مہمان موجود ہیں، اور میں ان سے ان کا تعارف لوں گا، وہ اپنے بارے میں بتائیں گے اور پھر اسی طرح ہم بات آگے بڑھاتے جائیں گے۔ تو سر السلام علیکم آن دا شو۔ جی وعلیکم السلام۔ سر اپنا چھوٹا سا ایک تعارف دیجیے گا، اپنا نام بتائیے گا، آپ کے یہاں پہ کیا جاب کرتے ہیں، آپ اس کے بارے میں بتائیے گا۔ جی میرا نام فاروق حسن ہے اور میں نے پی ایچ ڈی کیا، پوسٹ ڈاک کیا، اور یہاں پر میں اسلامک اسٹڈیز پڑھاتا ہوں، ایتھکس پڑھاتا ہوں، اور پروفیسر کی حیثیت سے اپنی خدمات انجام دے رہا ہوں۔ تو سر کتنے سال ہو گئے آپ کو پڑھاتے ہیں؟ میں نے یہاں 2000 میں جوائن کیا تھا این ای ڈی یونیورسٹی کو۔ جی جی۔ تو جب سے اب تک وہ میری پہلی ہی جاب یہی این ای ڈی سے تھی، اور یہیں برقرار ہے۔ جی جی، اور یہیں سے میں ریٹائر ہوں گا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ چلے۔ تو سر جب آپ، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ رمضان کے حوالے سے ہماری یہ پوڈ کاسٹ ہے، تو مجھے یہ بتائیے گا کہ پہلا روزہ کس عمر میں رکھا تھا آپ نے؟ ایگزیکٹ عمر تو نہیں یاد نہیں مجھے، لیکن چونکہ جب میں کوئی 7 سال کا تھا یا اس سے بھی چھوٹا تھا، اچھا، تو میرے والدین نے مجھے مدرسے میں حفظ کرنے کے لیے بھیج دیا تھا۔ اچھا۔ تو مدرسے میں رمضان میں بھی جانا ہوتا تھا، اس کے علاوہ بھی پورا سال ہی تقریباً پڑھائی ہوتی تھی۔ جی۔ عام طور سے تو مدرسوں میں رمضان میں چھٹیاں ہوتی ہیں، جی، لیکن جہاں میں پڑھ رہا تھا وہاں رمضان میں چھٹیاں نہیں تھیں، اچھا، نہیں ہوتی تھیں۔ تو یاد پڑتا ہے وہاں چونکہ سب لوگ روزہ رکھتے تھے، اور ایک آپشن ہوتا تھا وہاں پہ کہ جی اگر کوئی روزہ نہ رکھنا چاہے، لیکن چونکہ روزہ جو رکھتا تھا اس کو بہت اچھی سی افطاری وغیرہ ملتی تھی۔ اچھا۔ اور میں چھوٹا تھا تو میں سوچتا تھا کہ روزہ رکھ لو تو زیادہ اچھا رہے گا یہاں پہ۔ تو اس حساب سے آپ نے پہلا روزہ جی رکھ لیا؟ بہت ارلی ایج میں، مدرسے کے ماحول میں جب اتنی زیادہ سمجھ نہیں تھی، اس سے بھی میری کم عمر ہوگی جب میں نے جو ہے جذبات میں اور سب لوگ۔ تو فاروق صاحب مجھے یہ بتائیے کہ ماشاء اللہ سے آپ حافظ ہیں؟ جی الحمدللہ میں حافظ ہوں، ماشاءاللہ۔ اور جب حفظ کرنے کے بعد سے ہی میں مستقل تراویح پڑھاتا ہوں، اور جب بہت بچپن میں حفظ کیا تھا تو گھروں میں ہی پڑھاتے تھے۔ اچھا اچھا۔ کیونکہ داڑھی وغیرہ نہیں تھی اور لوگ کہتے تھے اب تک داڑھی نہ ہو آپ نماز نہیں پڑھا سکتے، جی۔ تو پھر گھروں میں ہی پڑھا لیتے تھے، ایسے رشتہ داروں میں جو بھی لوگ مل گئے تھوڑے بہت۔ اور اس کے بعد سے پھر جب تھوڑے زیادہ بلوغت آئی اور بڑے ہوئے تو پھر اس کے بعد سے پھر مساجد میں مستقل میں تراویح پڑھاتا ہوں، اور گزشتہ 2009 سے میں امریکہ میں ہر سال تراویح پڑھاتا ہوں۔ وہاں میرے لیکچرز بھی ہوتے ہیں۔ اچھا اچھا۔ اور لیکچرز کا عموماً آپ کے ٹاپک کیا ہوتا ہے؟ وہاں چونکہ کانٹیکس ڈفرینٹ ہے اور گلوبل ہے، تو وہاں زیادہ تر جو اسلام کی پلورلسٹک ویلیوز ہیں، اسلام کی اسپریچول اور مورل ویلیوز ہیں، ان پہ زیادہ بات ہوتی ہے، اور اس کانٹیکس میں بات ہوتی ہے کہ وہاں کے جو ینگسٹر کو جو ایشوز ہیں اور فیملی لائف کے حوالے سے وہ روزانہ کی بیسس پہ چیزیں پتہ چلتی رہتی ہیں، لوگوں سے ڈسکشن میں آ رہی ہوتی ہیں۔ تو ان میں سے ہی لوگ خود بھی بتا دیتے ہیں کہ اس پہ بات کریں، یہ چیزیں ہیں، اور ہم خود بھی دیکھتے رہتے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ آپ حافظ بھی ہیں اور پی ایچ ڈی بھی ہیں، تو فاروق صاحب آپ کا جتنا مشاہدہ ہے، جتنا مطالعہ ہے، آپ روزے کو سہل لفظوں میں کس طرح بیان کرتے ہیں؟ روزہ کیا ہے؟ دیکھیں ہر شخص ڈفرینٹ طرح سے اس کو انٹرپریٹ کرتا ہے، بتاتا ہے۔ میں نے آپ سے کہا کہ آپ اس کو آسان الفاظ میں اس کی اگر میں ایک عام سی بات کروں تو یہ ہے کہ ایک اس کا جو پہلو یہ ہے کہ جو دکھ اور درد اور جو بھوک اور پیاس کا جو پریشانی ہوتی ہے، جو تڑپ ہوتی ہے، انسان جسے تقریباً ملینز آف پیپل ہر روز اس دکھ کو اٹھاتے ہیں اور اس تڑپ کو محسوس کرتے ہیں، تو سال میں ہمیں ایک دفعہ ریئلائز ہوتا ہے کہ وہ کیا ہوتی ہوگی، کیا محسوس ہوتا ہوگا، کیا گزرتی ہوگی۔ اس ایکسپیرینس سے ہم ایک طرح سے گزرتے ہیں جس سے ملینز آف پیپل روزانہ، اس میں بچے، بڑے، عورتیں، بوڑھے، بیمار سب گزرتے ہیں، وہ احساس ہمارے اندر اجاگر ہوتا ہے۔ ایک تو اس کا ہی، اور یہ کہ اس کا بنیاد کہ گیٹ کلوزر ٹو دا ایسنس کی طرف ہمیں ہونا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کیسے ہم، جو ہمارا مقصد ہے پیدائش کا، اس سے ہم کیسے قریب تر آئیں۔ پیدائش کا مقصد تو
اللہ کی معرفت ہے, پہچان ہے, اچھے کام کرنا ہے. جی. تو وہ ہمیں وہ معرفت, جس کے لیے یہ معرفت ایک ٹرم ہے جو استعمال کی جاتی ہے, جو اس کا مطلب ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے, یہ بھی کوئی نہ کوئی آپ کو جو اس شخص ہے وہ بتائے گا کہ اس کی معرفت سے کون عارف ہوتا ہے اور کس کو معرفت کا نام دیا جاتا ہے. تو ٹو گیٹ کلوزر ٹو دا ایسنس, اور ایسنس یہی ہے کہ ہم کیسے اللہ تعالیٰ سے قریب ہو سکیں اور اپنے آپ کو زیادہ بہتر کر سکیں. ہاں, اور وہ جو فیض ہے عبادات کا وہ ہمارے اندر کس طرح سمو جائے, وہ کس طرح سے ہم اس کو دیکھ سکیں, تو وہ معرفت ہے کہ ہمیں کوئی بھی چیز جو ہے اللہ کے جتنا قریب لے کے جا سکے. کوئی بھی عمل, کوئی بھی عبادت, وہ ہے کوئی ایکشن, کوئی بیہیویئر, کوئی نارم جو آپ کو اس سے قریب کر سکے, جس میں اخلاص ہو, جس میں ریا نہ ہو, جس میں کوئی دنیاوی مقصد نہ ہو, وہ سب چیزیں آپ کو معرفت الہی. اچھا, مجھے یہ بتائیے کہ رمضان جب آتا ہے تو عموماً روٹینز جو ہیں لوگوں کے چینج ہوتے ہیں, اور اسی طرح ہیبٹس جو ہیں, کھانے کی عادت بھی جو ہیں وہ چینج ہوتی ہیں. تو کون سی مرغوب غذا ہے ایسی جو آپ کہتے ہیں رمضان میں بھائی یہ تو ہونی چاہیے؟ اچھا, میں جو کہ بچپن سے, میرا رمضان بہت ڈفرینٹ ہوتا ہے اس حوالے سے, کیونکہ میں بچپن سے تراویح پڑھاتا ہوں, اور جب تراویح پڑھانی ہوتی ہے تو اس میں یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ اگر آپ بہت کھا پی لیتے ہیں تو آپ تو ڈکارے لیتے رہیں گے, آپ کو سستی آتی رہے گی, آپ کو ہو سکتا ہے واش روم جانا پڑ جائے اس دوران. تو کوشش ہوتی ہے کہ اس میں جب افطار ہو تو اس کے اندر ایسی غذا لی جائے جس سے یہ سارے مسئلے مسائل نہ ہوں, اور ایسی تلی ہوئی گھی والی بہت زیادہ آئلی چیزیں بھی نہیں کھاتے تاکہ گلا خراب نہ ہو, ٹھنڈے مشروبات نہیں پیتے اس میں, کہ اس سے جو ہے پڑھنے میں جو کوالٹی آف ریسیٹیشن ہے وہ اس سے متاثر نہ ہو, کوئی بھی دشواری کا سامنا. جی, اس لیے تو اس طرح سے ہم جو ہے میرا تو جو ایک تقریباً تمام وہ لوگ جو اس سے وابستہ ہیں انہیں زیادہ تر لوگ کا اسی طرح سے رمضان میں ان کے کھانے پینے کی. ہاں, تراویح کے بعد پھر ہم لوگ کھانا کھاتے ہیں عام طور سے, اور پھر اس کے بعد سحری بہت کم کرتے ہیں, چونکہ میرا اپنا یہ کہ نہ تھوڑی سی سحری کرتے ہیں. ہاں, یہی میں نے کہا کہ ہر انسان کا ایک اپنا روٹین ہوتا ہے اس کے کام کے حساب سے. تو آپ کا عموماً یہ روٹین ہے کہ لائٹ افطار کیا, اور پھر تراویح کے بعد یہ تراویح کے بعد زیادہ لگتی ہوگی کیونکہ انرجی والا کام ہے تو وہ ہوتی ہے. تو آپ نے تو ابھی تک عمر گزار دی پڑھاتے ہوئے, اور اللہ آپ کو یہ توفیق ہمیشہ دے. کتنا ذہنی سکون میسر آتا ہے یہ آپ بتائیں جب آپ تراویح پڑھا کے کھڑے ہوتے ہیں یا ختم قرآن کرتے ہیں. دیکھ یہ یا خوشی وہ کیا ہے, کچھ اس کے بارے میں بتائیے. بچپن میں تو والدین کی خواہش تھی کہ ہم کسی طرح سے مدرسے میں جائیں اور حفظ کر لیں. چونکہ ہمارے والدین, میرے والدین جو تھے وہ ایک پوسٹ کولونیل ایرا میں انڈیا میں پیدا ہوئے, اور وہاں سے انہوں نے مائیگریٹ کر کے وہ لوگ یہاں پر آئے. تو اور ہندو جو نان مسلم میجورٹی ایریا میں وہ رہتے تھے, تو انہیں کوئی بیسک اسلام کی کوئی تعلیم اتنی زیادہ تھی نہیں. تو ان کا جذبہ یہ تھا کہ ہم کسی طرح اپنے بچے کو حافظ بنا دیں گے. تو اس وقت تو ہم نے والدین کی وجہ سے حفظ کیا, ہمیں خواہش ذاتی طور پہ تو شوق نہیں تھا, کیونکہ ہر بچہ ٹی وی دیکھتا تھا اس زمانے میں, جو بھی تھوڑا بہت گھومتا پھرتا تھا, اور ہم اس وقت میں سبق یاد کر رہے ہوتے تھے یا مدرسے میں ڈنڈے کھا رہے ہوتے تھے یا سختیاں برداشت کر رہے ہوتے تھے. تو ہمارا تو بالکل بھی دل نہیں چاہتا تھا. بعد میں جب سمجھ میں آئی کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے, کتنی بڑی دولت ہے, اور اگر اس کو یاد کر کے بھول جائیں آپ تو یہ بڑا وبال اور عذاب ہے. حفظ کرنا تو ایک نفل عبادت ہے, کوئی ضروری نہیں کہ کوئی ہر شخص کرے, لیکن اس کو مینٹین کرنا بہت مشکل ہے. تو جب ہم تراویح پڑھا لیتے ہیں اور سکون, ہر روز جب سپارہ پڑھنے کے بعد اتنی خوشی ہوتی ہے اور اتنا اطمینان قلب ہوتا ہے کہ وہ یعنی ان ایکسپریسیبل ہے, وہ الفاظ میں نہیں بتایا جا سکتا جتنی تراویح کے بعد خوشی ہوتی ہے. پھر دل چاہتا ہے کہ کھانا بھی کھائیں, کسی سے بات بھی کریں. دن بھر جو ہے وہ ایسا گزرتا ہے کہ دل نہیں چاہتا کسی سے بھی زیادہ بات کرنے کو, صرف یہ ہوتا ہے کہ اپنا ریویژن کریں. یہ کیفیت ہوتی ہے کہ اپنا ریویژن کریں, بار بار سنائیں, اور جب تک یہ پورا کام نہیں ہو جاتا, چونکہ اللہ تعالیٰ ہی اس کام کو نا انسان سے کروا سکتا ہے. بے شک, بے شک, بے شک. آپ کچھ بھی کر لیں, آپ کے اندر ایک وہ رہتا ہے کہ کیا ہوگا, کچھ پتہ نہیں ہوتا. آپ کھڑے ہوں, معلوم نہیں, آپ اگلی لائن میں بھول جائیں, کچھ پتہ نہیں. تو اللہ تعالیٰ مجھے یہ بتائیں, وہ جو ہمارے ناظرین سننا چاہیں گے کہ آپ کی تصحیح کرنے کے لیے جو پیچھے کھڑے ہوتے ہیں پہلی صف میں, انہیں ہم کیا کہتے ہیں جو آپ کو کریکٹ کرتے ہیں اگر آپ کبھی غلط کرتے ہیں؟
اسے سامع کا نام دیا جاتا ہے. سامع کا لفظ کا مطلب ہوتا ہے کہ ہر آدمی جو سن رہا ہے, ہر سامع, لیکن یہ ایک لفظ بنا دیا گیا ہے. اس کا مطلب ہے جو آپ کو لقمہ دیتا ہے اور جب آپ غلط ہو رہے ہوتے ہیں تو آپ کو وہ تھوڑا سا ٹریک پہ لے کر آتا ہے. اچھا, وہ سامع کوئی بھی ہو سکتا ہے یا مقرر کردہ ہوتا ہے؟ دو ہیں. اگر مقرر کردہ سامع سے مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہو جی, اور تو کوئی بھی شخص وہاں سے بتا کر صحیح کروا سکتا ہے جی. لیکن مقرر اس لیے کیے جاتے ہیں تاکہ جو مقرر والا ہوتا ہے اسے پتہ ہوتا ہے کہ میں نے اسے کتنا ٹائم دینا ہے, یہ ابھی پیچھے سے پڑھ رہے ہیں, ان کو پڑھنے دینا چاہیے. لیکن جو نیا آدمی ہوگا وہ اس بات کو سمجھے گا نہیں, ہو سکتا ہے فوراً ہی بتا دے. جیسے سورہ رحمان میں اگر کوئی امام بھول جائے, سورہ یاسین میں بھول جائے تو پوری مسجد بول پڑتی ہے. جی جی جی. حالانکہ اور سامع چپ کھڑا رہتا ہے, کیونکہ سامع کو پتہ ہے کہ ابھی یہ تھوڑا سا ایک دو لفظ پیچھے سے پڑھیں گے, دوبارہ ٹھیک کر لیں گے, کوئی بات نہیں ہے. ان کو یہ ایسی جگہ ہے, یاد کر کے آئے ہوں گے, تو اس لیے مقرر کیا جاتا ہے. لیکن اگر وہ نہ اس سے ہدف حاصل ہو رہا ہو یا مقصد پورا نہ ہو رہا ہو تو پھر جو ان میں سے باقی لوگوں میں سے وہ بتائے, بالکل بتائے, ٹھیک کرائے تاکہ نماز درست ہو. اچھا, مجھے اس میں ایک اور بات بتائیے گا. عموماً جتنے بھی قاری حضرات ہیں وہ مشکل سپارہ یا مشکل آیات کون سی ہوتی ہیں جو عموماً لوگ اٹک جاتے ہیں اس پہ, یا وہ کچھ ایسی ہوتی ہوں گی, کیونکہ ہم تو حافظ ہیں نہیں, آپ لوگوں کو تو اس کی ٹریننگ دی جاتی ہوگی کہ بھائی یہ وہ جگہیں ہوتی ہیں کچھ عموماً جس پہ لوگ اٹک جاتے ہیں, یا کہیں پہ بھی کسی کا ہو جاتا ہے؟ جی, جو مشکل جگہ ہوتی ہیں یا جہاں کوئی گڑبڑ کر سکتا ہے زیادہ, یا جہاں مثال کے طور پہ, اچھا ہر شخص کا الگ الگ اس میں ہو سکتا ہے. ایک جنرل بات کریں تو عام طور سے لوگ کہتے ہیں 25واں پارہ مشکل لگتا ہے, کسی کو 23واں مشکل لگتا ہے, اس طرح. لیکن بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے شروع سے حفظ کیا ہوتا ہے, اچھا پہلے سے پارے سے حفظ کیا ہوتا ہے, تو ان کے لیے شروع سے ریڈنگ کرنا آسان ہوتا ہے. کیونکہ شروع میں ایک آیت یاد کرتے ہیں, 2 آیت یاد کرتے ہیں آپ, پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ جب 5-7 پارے ہوتے ہیں پھر ایک صفحہ یاد کرنے لگتے ہیں, پھر 2 صفحے یاد کرنے لگتے ہیں. اس طرح سے آپ کو ایک عادت پڑتی ہے, سیکھ جاتے ہیں آپ کیسے یاد کرتے ہیں. جی جی. شروع میں تو آپ 1 لائن 2 لائن کرتے ہیں تو اس کو بس سارا دن وہ یاد کرتے رہتے ہیں. جی. اچھا, جو آخری کے سپارے ہوتے ہیں عام طور سے اس میں ٹائم کم ملا ہوتا ہے بچے کو. اگر 3 سال میں کسی نے حفظ کیا ہے تو جو آخری 5 سپارے ہوں گے یا 7 سپارے ہوں گے اس میں اس کو کم ٹائم ملا ہوگا. جو پہلا سپارہ ہے وہ 3 سال سے سنا رہا ہے بار بار. صحیح. تو اس لیے اچھا, بعض بچے ایسے ہوتے ہیں جیسے اس نے آخر سے حفظ کیا ہوتا ہے, جی, تو اس کے لیے کمفرٹیبل ہوتا ہے کہ وہ آخر کے مشکل سپارے جلدی پڑھے, آرام سے پڑھے. اچھا, کیونکہ اس کو بہت ٹائم ملا ہے. اچھا. اور آخر کے سپاروں میں جب کم ٹائم ملا ہوتا ہے تو لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ جلدی زیادہ سبق کر کے اس کو ہم حافظ بنا دیں تاکہ یہ نام ہو جائے کہ بھئی یہ حافظ ہو گیا. اور حافظ ہونے کے بعد پھر وہ اس میں لگ جاتا ہے دعوتوں میں, اس میں اس کو زیادہ ٹائم نہیں ملتا, وہ ریویژن نہیں کرتا, پھر اپنی پڑھائی دوسری شروع کر دیتا ہے. تو اس طرح سے یہ ہوتا ہے کہ بس خوشی میں رہتا ہے پھر وہ. اچھا. تو اس وجہ سے جو ہے, تو جس کا جو ادوار میں اس نے یاد کرنا شروع کیا وہ سب سے پکا ہوتا ہے عام طور سے, عموماً نہیں ہوتا ہے. جی ٹھیک ہے. تو آپ لوگ پہچان جاتے ہوں گے کہ ہاں بھائی اس نے جو ہے نا آخری سپاروں سے حفظ کرنا شروع کیا, یہ میرا خیال ہے. اگر اس نے بعد میں بہت اچھی تربیت سے سارا اچھا یاد کر لیا ہے, ایک جیسی پریکٹس سے, تو پھر تو پتہ نہیں چلتا. لیکن کتنا بھی کچھ کر لیں آپ تو جو خود پڑھ رہا ہوتا ہے سامنے والے کو تو نہیں پتہ چلے گا, اور وہ بتانا بھی نہیں چاہتا سامنے والا کہ میں اپنی ویکنیسز بتاؤں کسی کو کہ مجھے یہاں سے کچا ہے, یہاں سے پکا ہے. ایک سائیکالوجیکل وہ ہوتا ہے. تو لیکن خود پڑھنے والا خود کمفرٹیبل فیل کرتا ہے ان جگہوں سے جہاں اس کا شروع کے زمانے میں اس نے یاد کیا ہوتا ہے, شروع سے یا آخر سے یا بیچ سے. میرا خود اس طرح کا. اچھا یہی ہے. اچھا فاروق صاحب یہ بتائیے کہ آپ اسلامک اسٹڈیز کے ساتھ ساتھ ٹھیک ہے باقی جو ایتھکس ہیں جیسے اسلامک ایتھکس ہیں وہ بھی اسی میں شامل ہیں یا وہ ایک علیحدہ طور پہ سبجیکٹ ہے, یہ مجھے بتائیے گا. جی, یونیورسل ایتھکس تو سب کی ایک جیسی ہی ہوتی ہے, الفاظ سب کے ایک جیسے ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر آپ جسٹس کی بات کریں تو سب جگہ ایک ہی ہے, ایک ہی لفظ استعمال ہوتا ہے. اسی طرح گڈ اور بیڈ بھی سب جگہ ایک جیسا ہی استعمال ہوتا ہے. لیکن ایک مذہب کا گڈ دوسرے ضروری نہیں ہے کہ اس کا دوسرے مذہب کا بھی گڈ ہی ہو. ایک ایکشن, ایک نارم, ایک کلچر کے لیے گڈ ہے, وہی ڈریس وہی کھانا دوسرے کلچر کے لیے بھی گڈ ہی ہو. تو یہ کانٹرڈکشنز آتے رہتے ہیں اس طرح کے. تو میں جو پڑھاتا ہوں میری خواہش ہوتی ہے کہ دیکھیں اگر 1 گھنٹہ میں ٹیچنگ کر رہا ہوں کلاس میں اور میں جیسے تیسے اپنا وقت گزار دوں, اور تو if I kill 1 hour, my 1 hour, تو I am a killer and murderer of 50 hours.
جو 50 لوگ کہاں سے کس طرح سے کلاس میں پہنچیں. تو کوشش ہوتی ہے کہ اس کو ریلیونٹ بنائیں, جو بھی چیز پڑھا رہے ہیں اس سے کوئی ان کی جو کوالٹی آف لائف ہے وہ بہتر ہو, ان کے ریلیشن شپ بہتر ہو اپنی فیملی کے ساتھ, ان کی جو مس انڈرسٹینڈنگ ہے ریلیجن کے بارے میں وہ دور ہو. اس کو ٹو میک اٹ پریکٹیکل میں اس طرح سے کوشش کرتا ہوں کہ چیزوں کو, مثال کے طور پہ میں انجینئرنگ اسٹوڈنٹ کو پڑھا رہا ہوں یہاں پر, اور میں ایک آیت پڑھاتا ہوں, آپ کو سیمپل کے طور پہ بتاتا ہوں کہ جس نے ایک شخص کی من اجل ذالک كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكانما قتل الناس جميعا. ٹھیک ہے, اور ومن احیاها فكانما احيا الناس جميعا. یہ آیت ہے لمبی سی, میں کہ اگر کسی نے ایک شخص کی جان بچائی, پوری انسانیت کی جان بچائی, پوری انسانیت, اگر ایک کو قتل کیا پوری انسانیت کو قتل. یہ بہت مشہور سی بات ہے. جی. اب ایک تو اس کا جو ٹیکسٹ ہے وہ ایک وہ ہے, اس کی ایکسپلینیشن جو ایک بڑی مذہبی قسم کی ہے. ایک یہ جان بچانا یہ ہے کہ اگر آپ نے روڈ ایکسیڈنٹ کرنے کے بعد کسی کی جان بچائی کہ اس کو ہاسپٹل لے گئے, اس کی دوا دلا دی, ایک تو یہ ایک جان بچانا یہ ہے کہ آپ اویئرنیس دیں, شعور دیں کہ لوگ صحیح گاڑی چلائیں, روڈ ٹوٹے ہوئے نہ ہوں, اوور اسپیڈنگ نہ کریں, ون ویلنگ نہ کریں, اگر ہیلمٹ پہنیں, سیفٹی میجرز لیں, روڈ کے جو قوانین ہیں ان کو, ٹریفک کے ان کو فالو کریں, دوسرے کا حق نہیں مارے. تو اس طرح بھی اگر کوئی کسی کی جان بچ گئی, کوئی گرنے سے, کوئی ہاتھ پیر ٹوٹنے سے بچ گیا, کوئی جان کسی کی بچا لی, تو یہ بھی جان بچانا ہے آپ نے. بالکل. کسی فیکٹری میں کام کرتے ہیں آپ نے کسی کیمیکل کے ذریعے سے نقصان ہونے سے کسی کو بچا لیا, کہ یہ بھی جان بچانا ہوتا ہے. ہم لوگ زیادہ تر جان بچانا کرتے ہیں, کوئی مر جاتا ہے ایکسیڈنٹ سے تو اس کی جو بیوہ ہے اس کی کفالت, اس کے بچوں کی کفالت میں پیسہ خرچ کرتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ چلو ہم نے جان بچا لی. لیکن یہ کیوں نہیں کرتے اگر آدھا پیسہ میں نے رپورٹس پڑھی ہیں عالمی ادارے صحت کی اور میڈیا پہ بھی یہ رپورٹس آئی ہیں کہ سال میں پاکستان میں 35-40 ہزار ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں, اس سے مرتے ہیں لوگ مر جاتے ہیں اتنے لوگ. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کے بعد ان کی کفالت کرنا, ان بیواؤں اور یتیم بچوں اور کا, اس سے پہلے اگر ہم آدھا پیسہ, آدھا ٹائم, آدھے پروگرامز اس پہ کریں کہ جس کی وجہ سے لوگ اوور اسپیڈنگ ختم کر دیں, ہیلمٹ پہننے لگ جائیں, اور اس ریٹ میں جو ہے 50% تو یہ ایک بہت اچھا کام ہے. یہ زیادہ تر جو ہے وہ نیگلیجنس کی وجہ سے, یا زیادہ تر جو ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں وہ اس لیے نہیں ہوتے کہ اچانک سے ہو گئے, وہ اس لیے ہوتا ہے کہ ہماری کوئی نہ کوئی اس کے اندر غفلت ہو رہی ہوتی ہے, ہم غلط اوور ٹیکنگ کر رہے ہوتے ہیں, سب چیزیں کر رہے ہوتے ہیں. اچھا سر, مجھے یہ بتائیے گا کہ ماشاءاللہ آپ نے جب روزے رکھنے شروع کیے اس وقت کے روزوں میں اور آج کے وقت کے روزے جو ہیں ان میں, یا رمضان شریف کی سیلیبریشن میں, یا کوئی فرق دکھتا ہے آپ کو؟ جی, مجھے فرق نظر آتا ہے. بعض فرق اچھے بھی ہیں اور بعض فرق اچھے نہیں ہیں, انہیں ٹھیک ہونا چاہیے. سر پہلے جو اچھے نہیں ہیں اس کی بات کر لیتے. ٹھیک ہے جی. اچھے نہیں ہیں, جب ہم نے اپنے بچپن میں روزہ رکھا یا اس کے بعد کا جو رمضان ہوتا تھا اس میں لوگوں میں اتنی زیادہ رمضان کے حوالے سے محبت بہت تھی, دین بہت تھا, خلوص بہت تھا, لیکن اتنے مسئلے مسائل ان کو نہیں آتے تھے. اچھا. مثال کے طور پہ اذان ہوتی رہتی تھی, وہ لوگ کھانا کھاتے رہتے تھے اور کہتے تھے نہیں ابھی تو اذان شروع ہوئی ہے, حالانکہ اذان ہوتی ہے جب وقت ختم ہو جاتا ہے. تو پہلے جب ہم اگر اب دیکھتے ہیں تو اس وقت لوگوں میں اتنا مسئلے مسائل لوگوں کو نہیں پتہ تھے, انفارمیشن اتنی نہیں تھی, اتنا سمجھتے نہیں تھے چیزوں کو. اب لوگوں میں اویئرنیس بہت آ گئی ہے. مسجدیں جتنا اعتکاف اب ہوتا ہے پہلے کبھی نہیں ہوتا, جتنا افطار لوگ اب کراتے ہیں, روڈوں پہ بھی کراتے سب, اتنا کبھی نہیں ہوتا تھا. جتنے عمرے اس وقت ہوتے ہیں لوگوں کے اس وقت کبھی نہیں ہوتے تھے. لیکن اگر آپ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کو دیکھیں, کوئی انڈیکس اٹھا کے دیکھیں, اس میں جتنا کرپشن, جتنی ڈس آنیسٹی, جتنا ظلم وہ ہم لوگ کر رہے ہوتے ہیں وہ کبھی نہیں, پہلے کبھی نہیں تھا. تو یہ عجیب بات ہے کہ میرے خیال میں جو گیپس ہیں ہمیں اسے آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیے کہ کیا وجہ ہے. کوئی شخص کہ میں اتنی واک کرتا ہوں اور میرا وزن ہی کم نہیں ہوتا, تو جب زیادہ آپ اچھی ایکسرسائز کریں گے تو ظاہر ہے آپ کی باڈی میں وہ نظر آنا چاہیے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سب کچھ تو کر رہے ہیں, زیادہ کر رہے ہیں, لیکن وہ جا کہاں رہا ہے,
ہمارا تو جو ریٹنگ ہے اس کے اندر ہم دن بدن مورلی ایتھیکلی ڈکلائن کی طرف ہی جا رہے ہوتے ہیں اس کے اندر. تو گیپس کو آئیڈینٹیفائی کریں اور اس پر ہمیں کام کرنا چاہیے. فاروق صاحب بات کر کے مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے آپ کے ساتھ، مگر کیا کریں کہ وقت جو ہے تھوڑا سا قلیل ہے. بالکل آخر میں پروگرام ختم کرنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ اپنے سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو ایک کوئی چھوٹا سا میسج رمضان کے حوالے سے دینا چاہیں. دیکھیں ہم دو لفظ بہت استعمال کرتے ہیں، ایک عدل اور ایک ظلم کا لفظ استعمال کرتے ہیں اور ظالم کو برا سمجھتے ہیں. میں پہلے ایک چھوٹی سی بات کہ جو ظلم وہ ہیں، دو طرح کے ظلم ہیں. ایک تو وہ ظلم ہے جو لوگ کرتے ہیں، ہمارے ساتھ کرتے ہیں. ایک وہ ظلم ہے جو ہم اپنے ساتھ کرتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ دیر سے سونا، موبائل کا فون بہت زیادہ استعمال کرنا، اوور ایٹنگ کرنا، سوچ سمجھ کے کھانا پینا نہیں کھانا. اسی طرح آپ فزیکل ہارمنگ کر رہے ہوتے ہیں اپنی، اسی طرح اکنامک ہارمنگ کر رہے ہوتے ہیں. آپ کی انکم کم ہے، آپ کے ایکسپینڈیچر بے تحاشا آپ کے ہو جاتے ہیں، اس سے آپ کو پرابلم ہو جاتی ہے. اسی طرح کے آپ ریلیشن شپ ہارمز کرتے ہیں، رشتہ داروں کے خیال نہیں رکھتے. یہ بھی سارے ظلم کی ڈیفینیشن میں آتا ہے. تو یہ وہ ظلم ہے جو ہم خود اپنے اوپر کر رہے ہوتے ہیں. اسی طرح ہم عدل کی بات کرتے ہیں. اگر if you are a great lover of justice and peace, تو peace begins with your body. Do justice with your body, with your emotions, with your soul. آپ اپنی باڈی کا خیال رکھیں، اسے زیادہ وہ غذا کھائیں جو آپ کی ہیلتھ کے لیے بہت اچھی ہو. ایکسرسائز کریں تاکہ آپ بیمار نہ پڑیں. اس کو صاف ستھرا رکھیں، اچھے کپڑے پہنیں، اپنا خیال رکھیں بہت زیادہ. اپنے سونے کا خیال رکھیں، جاگنے کا خیال رکھیں، کھانے پینے کا خیال رکھیں. اگر آپ واقعی عدل، جو آدمی اپنی باڈی کے ساتھ عدل نہیں کر سکتا وہ ساری دنیا میں کیسے عدل کی بات کر سکتا ہے. اسی طرح آپ اپنے سول کے ساتھ، اپنی روح کے ساتھ کریں. اوپر سے بہت اچھے ہیں، اندر سے آپ کی روح خراب، وہ بھی ٹھیک نہیں ہے. اس کے لیے آپ اچھے کام کریں، عبادت بھی کریں، اسپریچول چیزیں جو ہوتی ہیں اس کو دیکھیں، اس پہ اور ایسا لٹریچر پڑھیں، ایسا وزڈم والی باتیں آپ سیکھیں لوگوں سے، ذکر و اذکار کریں. اور ایسے اچھے لوگوں کے پاس اچھے دوست بنائیں، اچھے لوگوں کے پاس بیٹھیں، ان کی باتیں سنیں. اور اسی طرح اپنے ایموشنز کا بھی خیال رکھیں. آپ روبوٹ نہیں ہیں، ایموشنز ہیں. آپ کچھ دیر کھیلیں، کچھ دیر سمندر کے پاس بھی جائیں، کچھ دیر گھومنے پھرنے بھی جائیں، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں. دیکھیں ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ہم خوش رہیں. کہتے ہیں گیو مور ٹو گیٹ مور، دا مور یو گیو دا مور یو ریسیو. جو آپ دیں گے وہ آپ کو ملے گا. آپ خوشیاں بانٹیں گے، آپ کو خوشیاں ملے گی. حدیث میں آتا ہے کہ افضل الاعمال، بیسٹ عمل کیا ہوتا ہے؟ بیسٹ عمل یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے مومن بھائی کو خوش کریں، خوشیاں دیں اس کو. تو ہم چیزیں تو بہت بانٹتے ہیں لیکن ہم خوشی نہیں بانٹتے، اس لیے خوشی نہیں ملتی ہمیں. یعنی مثال ہم ڈانٹ کے بانٹتے ہیں، بہت دیر تک لائن میں لگا کے ان کو کوئی تھوڑی سی چیز دے دی. چیزیں وہ نہیں دیتے جو ان کے کام کی ہوں، گھسا پٹ کم سامان، خراب سامان ان کے حوالے کر دیا. خوشی نہیں دیتے ہم چیزیں دیتے ہیں تو عزت کے ساتھ بہت خوش ہو کے دیں اور اس میں خوشی محسوس کریں جس سے اس کا دل خوش ہو جائے. مومن کے دل کو، انسان کے دل کو خوش کرنا، اس سے بہتر کوئی عمل نہیں ہے. یہ حدیث میں آتا ہے افضل الاعمال. جب پوچھا گیا تو ہم نے فرمایا کہ مومن کو خوش کر دینا ہے. یہ نہیں فرمایا کہ زیادہ نمازیں پڑھو، زیادہ روزے رکھو، زیادہ حج کرو، بلکہ خوش کر دینا سب سے اچھی بات ہے. تو خوشی کا خیال رکھیں، جتنا خوشی بانٹ سکیں وہ کریں اور وہ پھر اس کا الٹیمیٹلی فائدہ آپ کو خود ہی ہوگا. آپ بھی بہت خوش رہیں گے. ہم دوسروں کو ستائیں اور دوسروں کو ستا کے کبھی بھی کوئی شخص خوش نہیں رہ سکتا. خوشیاں بانٹیں، خوشیاں ملیں گی. چلیں سر، بہت اچھی بات کہی. اور اسی میسج کے ساتھ جو ہے ہم فاروق صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں ٹائم دیا. اور پھر ملتے ہیں کسی نئے پوڈ کاسٹ کے ساتھ. تب تک اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.